تعالیٰ مغفرت عطا فرمائے، ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ روز جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ وقار بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وقار بھائی کلام کون سا سنائیں گے آج؟ عمران بھائی انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت آپ کا لکھا کلام گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، آئیے انشاءاللہ کلام کو ذکر شامل لیں گے۔ کرتے ہیں جی۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی
شفیعنا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی کریمنا گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ نکل جائے بری ہر ایک خصلت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر
شکایت یا رسول اللہ کرو کس سے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ میرے منہ کی سیاہی سے اندھیری رات شرمائے میرے منہ کی سیاہی سے میرے منہ کی سیاہی سے اندھیری رات شرما ہے میرا چہرہ ہوتا بانور عزت یا رسول اللہ میرا چہرہ ہوتا بانور عزت یا رسول اللہ تیرے رب کی قسم میں لائکے نارے جہنم ہوں تیرے رب کی قسم میں لائکے نارے جہنم ہو بچا سکتی ہے بس تیری شفاعت یا رسول اللہ بچا سکتی ہے بس تیری شفاعت یا رسول اللہ یہاں جیسے ہماری عیب پوشی آپ کرتے ہیں یہاں جیسے ہماری عیب پوشی آپ کرتے ہیں وہاں بھی آپ رکھ لیجیے گا عزت یا رسول اللہ وہاں بھی آپ رکھ لیجیے گا عزت یا رسول اللہ صحیح جاتی نہیں ہے سختیاں سکرات کی سرکار صحیح جاتی نہیں ہے سختیاں سکرات
کی سرکار سرے بانے ابا جان رحمت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ میرے آنسو نہ ہو برباد دنیا کی محبت میں میرے آنسو نہ ہو برباد دنیا کی محبت میں رلائے بس مجھے تیری محبت یا رسول اللہ رلائے بس مجھے تیری محبت یا رسول اللہ پھنسا جاتا ہے دنیا کی محبت میں دل عطار پھنسا جاتا ہے دنیا کی محبت میں دل عطار کرو عطار سے یہ دور آفت یا رسول اللہ کرو عطار سے یہ دور آفت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ ان استغاثوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کل عید کا دن ہے، عید کیسے گزاریں؟ عید کا دن جب آتا ہے، چاند رات آتی ہے تو ہر بندہ اپنی موج مستی میں ہوتا ہے اور ہر بندے کی اپنا ایک ذہن ہوا کرتا ہے۔ کچھ خریداری بھی کرتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں بھی چاند رات کو گزارتے ہیں، کیونکہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی سے مدنی پھول لیں گے۔ آج ہمارے ساتھ الحمدللہ مفتی کفیل صاحب بھی الحمدللہ سلسلے میں موجود ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ ہم باتیں کریں گے۔ اور صوبان بھائی ہمارے مبلغ دعوت اسلامی بہت پیارے ہیں، ابھی آ چکے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان سے بھی ہم مدنی پھول لیں گے۔ لیکن عید کیسے گزاریں؟ دیکھیں، جب عید آتی ہے تو سارے معاملات بندے کے ہوا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عید گزارنے کا ہر کسی کا انداز الگ ہی ہوا کرتا ہے۔ کوئی عید گزارتا ہے تو دوستوں کے ساتھ زیادہ اس کو جو ہے وہ مزہ آتا ہے، کوئی عید گزارتا ہے تو گھر کے اندر زیادہ اس کو ریلیکس فیل ہوتا ہے، کوئی عید گزارتا ہے تو اپنی مارکیٹ میں چلا جاتا ہے، کوئی اپنے دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں عید گزارنی کیسی چاہیے؟ انشاءاللہ عز و جل اس پر ہم مفتی کفیل صاحب سے مدنی پھول لیتے ہیں۔ کفیل بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، کیا فرماتے ہیں؟ عید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو کہ ماہ رمضان کے صدقے میں مسلمانوں کو دی جاتی ہے۔ عید کی علماء نے جو لفظ عید ہے اس کی جو وجہ تسمیہ بیان فرمائی، فرمایا کہ عید جو ہے یا تو عوائد سے ہے جس کے معنی ہے منافع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عید کے موقع پر انسان کو بہت سارے منافع انعام کی صورت کے اندر ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
اور اس اگر منفعت اخروی کی بات کریں تو لیلۃ الجائزہ کی جو رات ہے آج کی جو آنے والی شب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات پورے ماہ رمضان میں جتنوں کو بخشا ان کی تعداد سے زیادہ افراد کی جو ہے وہ مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ اور اس رات کی شب بیداری کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ ان 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر ایک یہ لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات بھی ہے۔ اور ایک عید کی جو علماء نے بیان فرمائی، عید کی فرمایا کہ عود سے ہے مراد یہ کہ بندہ جو ہے وہ اس دن اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ تو اب اگر ان دونوں چیزوں کو دیکھا جائے تو ہمیں عید اس طرح گزارنی چاہیے کہ ہم رب کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، رب تعالیٰ کی جو ہے وہ بارگاہ میں توبہ کرنے والے ہوں۔ ماہ رمضان میں جو ہم سے عبادات میں کمی کوتاہی ہوئی ہم اس کے لیے شرمندہ ہوں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عید کی دی ہے اس کو رب کی فرما برداری والے کاموں میں گزاریں، اس انداز کو اختیار کریں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، اور ایسا طریقہ عید گزارنے کا ہرگز اختیار نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب علیہ السلام ناراض ہوں کہ یہ نعمت ملی ہی انہی کی جانب سے ہے، تو جس کی جانب سے نعمت ملی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہی جو ہے وہ عمل کریں۔ دنیا میں بھی دیکھیں اگر کسی کی جانب سے ہمیں کوئی نیکی کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی تحفہ ملتا ہے تو ہم اس کے جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اس کی آؤ بھگت بھی کرتے ہیں، اس کی باتیں بھی مانتے ہیں، دل کے اندر اس کی محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو اب جب عید کا تحفہ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی جانب سے مل رہا ہے تو یہ کتنی نادانی کی بات ہو کہ ہم اس نعمت کے شکرانے کے اندر بجائے اس کے کہ رب کی فرما برداری والے کام کریں ہم گناہوں والے کاموں کی طرف چلے جائیں۔ تو اس نعمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو منعم ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ سب سے بڑھ کر انعام دینے والی ذات ہے، نعمت دینے والی ذات ہے، ہم اس کا جو ہے وہ شکر ادا کریں اور اس کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ عید منائیں۔ یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ یوم تشکر ہے نا، یوم تشکر ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے احکام اور فرامین کے مطابق گزاریں کہ جناب آپ جو ہے وہ خوشی نہیں کر سکتے، بلکہ اظہار خوشی تو خود اس دن جو ہے وہ مستحب ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ اس دن روزہ جو ہے وہ حرام بھی قرار دیا گیا کہ آج اس دن جو ہے وہ روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ضیافت کا دن ہے۔ کیا بات! تو کھانے کی بھی اجازت ہے، پینے کی بھی اجازت ہے آپ کو، اور دیگر جو ہے وہ جائز ذرائع، مگر بات وہی ہے کہ باؤنڈریز ہیں شریعت مطہرہ کی۔ ایک مسلمان جو ہے وہ مکمل آزاد نہیں ہے کہ جو دل چاہے کرے، بہرحال اس کی زندگی کا ہر جو ہے وہ پہلو اور زندگی کا ہر شعبہ زندگی اس کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے احکامات کے اندر مقید ہے۔ تو شریعت مطہرہ کو فالو کرتے ہوئے ان کی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے ہم خوشی منانی چاہیے اور عید گزارنی چاہیے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، واقعی عید تو ہم نے گزارنی ہے، سابقہ عیدیں بھی ہم نے گزاری ہیں، جتنی آپ کی عمر ہے ہر سال کے اندر عید آپ کے پاس آتی ہوگی، اور عید ہر سال ہی ہم گزارتے ہیں، لیکن اس مرتبہ عید پر ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا وہی سابقہ ہمارا حال ہے کہ نئے کپڑے پہن لیے، نیا چشمہ پہن لیا، نئی چیزیں لے لی اور سارا سامان ہم نے نیا خرید کر پہن لیا اور پھر اپنی موج مستی میں لگے رہے، اور دن تو جو ہے وہ گزر ہی جانا ہے، چاہے سوتے ہوئے گزاریں، چاہے نیکیوں میں گزاریں، چاہے کسی اور معاملے کے اندر گزاریں؟ لیکن اس مرتبہ کی جو رب کائنات نے آپ کو عید عطا فرمائی ہے، ہمیں جو اللہ رب العزت نے اپنا فضل عطا فرمایا ہے، اور یہ عید کا دن ہمیں کل عطا فرمانا ہے، تو اس میں چینج کیا ہے؟ پچھلی عید کے اندر اور آج کی عید کے اندر چینج کیا ہے؟ اس پر تھوڑا سا غور فرمائیے، اس پر تھوڑا سا اپنا ذہن چلائیے، اور اپنی عید کو سابقہ سے کچھ ہٹ کر گزاریے، کچھ الگ سے عید منائیے، اور وہ الگ سے کیا ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے آپ بھی ہمیں مدنی پھول دیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین SMS بھی آپ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ اور کال وغیرہ کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے مدنی پھول بھی آپ کے کالز وغیرہ کو بھی سلسلے میں ضرور شامل کریں گے۔ بہت پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں، ہم نے ان کے ساتھ رابطہ تو بہت پہلے بھی ہمارا سومان بھائی سے رہا تھا، لیکن ذہنی آزمائش سیزن 9 جب ہوا تھا سومان بھائی، تو اس میں آپ کا ایک بہت پیارا سیگمنٹ تھا ایک بات توجہ کے ساتھ، اور بہت ہی ماشاءاللہ زبردست اس کا فیڈ بیک آیا تھا، اور بہت ماشاءاللہ اس میں آپ نے محنت بھی کی تھی اور ریکارڈنگ بھی دی تھی، اور سردار آباد میں ریکارڈنگ آپ کرواتے تھے اور پھر ہمارے پاس آتی تھی، اس کو ہم چلایا کرتے تھے۔ ناظرین نے ہو سکتا ہے آپ کو یاد آتی ہو، اور اگر آپ نے وہ سیگمنٹ نہیں دیکھا
تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ وہ یوٹیوب پر دیگر دعوت اسلامی کی ویب سائٹس پر وہ سیگمنٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، اور پورا ذہنی آزمائش سیزن 9 بھی الحمدللہ ہمارا یوٹیوب وغیرہ پر رکھا ہوا ہے۔ اب باقاعدہ اس کے مقام کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے سبحان بھائی کیا چیز ہیں اور اللہ کی ان پر کیسی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ سبحان بھائی کیا فرماتے ہیں، عید کیسے گزاریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران بھائی پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک، آپ نے رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں اتنا زبردست سلسلہ کنڈکٹ کیا، اور ماشاء اللہ پورے 30 دن ہو گئے۔ ابھی غالباً ہمارے اس سلسلے کا یہ لاسٹ سیگمنٹ ہوگا، اور مرکز العلوم لاہور سے جو ہم آئے ہیں ماشاء اللہ بہت سے اسلامی بھائیوں نے آپ کو اس چیز کی مبارکباد بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح مدنی چینل کے لیے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات آپ نے فرمائی کہ عید کے دن اب کس طریقے سے اس کو گزارا جائے، تو دیکھیے ہر چیز کا ایک ورژن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک لیپ ٹاپ پڑا ہے، اس کے ورژنز بھی چینج ہوتے ہیں۔ موبائل فون کے جو آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں ان کے ورژنز بھی چینج ہوتے ہیں، اپڈیٹ ہوتے ہیں، اور جب بھی ورژن اپڈیٹ ہوتا ہے تو ورژن کو اپڈیٹ کرنے والے پرانے ورژن کی ویکنیسز کو، اس کے لوپ ہولز کو، اس کی مسٹیکس کو، اور جو شکایات اس کی آتی ہیں ان کو ایک انالیسس کر کے پوری ٹیم بیٹھتی ہے جس کو R&D کہا جاتا ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اور اس کے بعد اس کے ورژن کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ تو ورژن کو اپڈیٹ کمی خامی وغیرہ کو دور کیا جاتا ہے، عام الفاظ میں کہیں ایک خامیوں کو دور کیا جاتا ہے اور ایک نئی چیز دی جاتی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے، یعنی اس کے اندر ہی نئی چیز دی جاتی ہے۔ اب اسی طرح انسان کا ایک ورژن ہے، انسان بھی چینج ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا جب دور طالب علمی ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا رویہ کیسے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جب وہ پروفیشنل لائف میں آتا ہے۔ اب دعوت اسلامی کی مجلس شعبہ تعلیم اور مجلس ڈاکٹر سے میرا تعلق ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ جس وقت ایک طالب العلم میڈیکل کالج میں ہوتا ہے اور وہ بھی تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، جس دن ڈاکٹر کی ڈگری اس کے ہاتھ میں آتی ہے ایسے چینج ہوا ہوتا ہے کام، یعنی اس کے مزاج میں، اس کے انداز میں، اور پھر ہمارا ڈیل کرنے کا انداز بھی چینج ہوتا ہے، جو امیر اہل سنت نے سکھایا ہے کہ ظاہری بات ہے مزاج کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ تو اب یہ جیسے مہینہ گزرا، اس کے بعد ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اس کے ورژن میں کچھ اپڈیٹ ہوا۔ all the people, all the professionals, they are striving for an update version۔ آج ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا عمران بھائی، وہ ہمیں دکھاتا ہے ایک جرنل، دکھاتا ہے یہ دیکھیں حضرت صاحب یہ اتنے ڈالر کا ہے، اچھا، اور یہ اب میں اس کی ورکشاپ لینے جا رہا ہوں۔ اس کا ہم چہرہ دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے گمان میں وہ شہر کا سب سے بڑا اپنی فیلڈ کا ڈاکٹر ہے، اچھا، اس سے بڑا اس کی عمر بھی اتنی ہے، اس کی ڈگریز بھی اتنی ہے، لیکن وہ اس حالت میں بھی اپنی شناخت کو اپڈیٹ کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہا ہے، صحیح، دوسرے ملکوں میں بھی جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے بطور مسلمان اپنے اس ورژن کو کتنا اپڈیٹ کیا اور اس اپڈیٹ کرنے کے لیے کوشش کیا کی۔ یعنی ظاہری طور پر جو ہماری صلاحیتیں ہیں، ہمارا جو پیشہ ہے، جو ہمارا شعبہ ہے، اس کے اوپر ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کی ٹریننگز لیتے ہیں، اس کی جو ہے وہ طریقہ کار سیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں عبادت کے معاملے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا ٹریننگز لی ہیں اور کیا ہم نے رمضان سے سیکھا ہے، اور یہ عید کیسے منانی ہے، اور عید کیسے منانی ہے۔ اب دیکھیے جب یہ جو اگر ایک انسان اس ورژن کے اوپر عمل عام دنوں میں نہیں کر سکتا، تو رمضان کے موقع پہ تو وہ ماحول ہی ایسا بنا ہوتا ہے کہ وہ اس میں کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی والدہ بھی اس کو بھیج رہی ہیں کہ نماز پڑھنے جاؤ، وہ بھی صبح اٹھا ہے، نیکیاں کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنا آسان ہے، ماحول بھی کنڈیوسو ہو گیا۔ اور خاص طور پہ دعوت اسلامی کے ساتھ اس وقت ہزاروں لاکھوں افراد پوری دنیا میں معتکف ہیں۔ میں مرکز العلوم لاہور سے آیا ہوں، یہاں پہ 500 سے زیادہ اعتکاف رجسٹرڈ جو ہم نے کیے ہیں۔ یہ باب المدینہ کراچی میں سنا ہے 2000 کے قریب اعتکاف ہیں۔ اب ان اعتکافوں میں آن دا ایوریج بھی آپ دیکھیں تو ایک ڈھیر ساری تعداد ہے جو کہ ایک ورکشاپ سے گزری۔ دعوت اسلامی کے اندر اعتکاف کے کانسیپٹ کو امیر علیہ سنت ایک نئے لیول پر لے کر گئے۔ اٹس جسٹ لائک اے ورکشاپ، بٹ یو آر ناٹ گیننگ ایٹ یور ہوم، ناؤ وی آر گیونگ یو دا سروس۔ نماز کے سارے مسائل تو نہیں ہم سکھا سکیں گے 10 دنوں میں، لیکن کم از کم ایک ریفلیکشن دے دیتے ہیں، اس کو ایک شیشہ دکھا دیتے ہیں کہ آپ کے اندر کمیاں کیا ہیں، اور پھر وہ بعد میں اس کو سٹرائیو کرتا ہے۔ اور یہ کتنے واقعات ہیں کہ معتکف تھا، میں خود دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف سے آیا ہوں، 3 دن کے اعتکاف بیٹھا تھا، آج سے 17 سال پہلے۔ کتنے گھنٹے؟ 3 دن کے اعتکاف میں بیٹھا تھا، اور یہ 3 دن کے اعتکاف کے بعد پھر ایک سفر شروع ہوا۔ تو بھی ایک تو یہ اعتکاف کے بعد اعتکاف کی مدنی بہار آپ کو کہا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل 100%۔ میری والدہ نے مجھے حکم فرمایا اور میں مطلب اتنی خوشی کے ساتھ نہیں گیا لیکن بہت خوشی کے ساتھ واپس آیا تھا۔ واہ واہ واہ، کیا تو والدہ کے آگے قدم چومے، وہ بھی حیران تھی اور میں خود بھی حیران تھا یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کیوں رو رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے یہ۔ دس از واٹ دعوت امیر علیہ سنت ہے، یہی امیر علیہ سنت کا کمال ہے۔ وہ ناظرین جو اپنی اولاد کی
جو ہے وہ ایذا رسانیوں سے پریشان ہیں، جو اولاد سے معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں، کہتے ہیں ہماری اولاد بگڑتی جا رہی ہے۔ رول ماڈل ہمارے سامنے ایک مدنی بہار صوبان بھائی کی صورت میں رکھی بیٹھی ہوئی ہے، تو ہمیں بھی اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھ پاؤں چومنے والی بنے گی، ادب کرنے والی بنے گی۔ دعوت اسلامی والدین کا ادب بھی بہت اچھے انداز میں سکھاتی ہیں۔ جی صوبان بھائی مزید عمران بھائی، اب یہ جو ہماری عید کا دن ہے، اگر اس کو ہم نے تھوڑا سا بھی ڈائیورٹ کر دیا، دیکھیے ایک چیز چل رہی ہوتی ہے، عید کے دن اس کو مینٹین رکھنے کی اگر کوشش کی جائے، مثال کے طور پہ عید کی نماز ہے، یہ ایک ریگولر فیچر ہے، یہ تو الحمدللہ کثیر تعداد میں مسلمان پڑھتے ہیں، یعنی ایک ایسا مذہبی فریضہ ہے جس کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے کہ کثیر تعداد میں مسلمان اس کو ادا فرماتے ہیں۔ عام طور پہ جو افراد نظر نہیں بھی آ رہے ہوتے مسجد میں، اور رمضان میں بھی کبھی کبھار اگر وہ نظر نہ آ رہے ہو تو عید کے دن وہ آتے ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، سارا کچھ کیا ہوتا ہے، چلو کچھ تو لیازون ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی سارا دن اپنا عبادت میں گزارنا، سحری، افطاری، تراویح، روزہ، ذکر و اذکار، درود و سلام، سارا دن رات الحمدللہ جو عبادت کا ایک پیٹرن رہا، اور اگر ان دنوں میں نہیں بھی رہا تو وہ ایک ماحول بنا رہا۔ دیکھیں روزے میں ایک موڈ بن جاتا ہے، ابھی وہ موڈ بننا شروع ہوا ہے، افطاری تک وہ موڈ پیک پہ چلا جائے گا، کسی چیز کو دل نہیں لگ رہا ہوگا، صرف اور صرف توجہ ہوگی اور کہ بس ایک افطاری کا وقت بھی آیا، اور ظاہر بات ہے روزے لمبے ہیں، گرمی ہے، ویسے ماشاءاللہ باب المدینہ میں تو موسم جب سے ہم آئے ہیں کافی زیادہ ہوائیں چل رہی ہیں۔ آپ کی برکتیں ہیں حضرت، آپ تشریف لائیں تو مطلب جو لاہور میں ہم سن رہے تھے موسم کے بارے میں ویسا ملا نہیں ہے، بہت ماشاءاللہ اچھا موسم ہے۔ امیر علیہ آپ کل تشریف لائیں نا؟ جی کل سے ہوائیں چل رہی ہے۔ کیا بات ہے، آپ کی برکتیں، اللہ سلامت رکھیں۔ تو اس طرح سے حضور اب یہ ہے کہ اس چیز کو مناسب دیکھا جائے کہ جو دن گزرے عید کے دن اس کو توڑا نہ جائے، اور عید کے دن اس مومنٹم کو باقی رکھا جائے۔ آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہے، مفتی صاحب نے جس طرح ارشاد فرمایا تھا صبح سلسلے میں بھی فرما رہے تھے کہ وہ جو جتنی برکتیں تھیں اس کو ایگریگیٹ کر کے آج وہ برکتوں کا عطا کیا جائے گا، اور آج کی رات اب جو بھی اعتکاف سے اٹھتا ہے یا اپنے دوستوں کی طرف جاتا ہے وہ خود اس چیز کا اندازہ لگا رہے جو وہ کر رہا ہے وہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اب ایک جوتی لینی ہے، اس جوتی کو لینے کے لیے رات 9 بجے سے لے کے 1 بجے تک سرچ کی جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ 4 گھنٹے میں کون سی جوتی ڈھونڈی جا رہی ہے، وہ سائز نہیں ملتا ہوگا نا حضرت، اب دیکھ لیں نہیں آتی ہوگی۔ یہ اس کا اصل میں یہ بھی ہے نا، زیادہ چیزیں سامنے ہو تو پھر وہ پسند کم آتی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ جو حالات آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بس وہ پسند نہیں آ رہی ہوتی، اور پسند نہیں آ رہی ہوتی اور وہ ناپسند آتے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ چیز دیکھنا چاہیے۔ اور پھر عید کے دن جو سوشلائزیشن ہے، جس طرح مصطفیٰ نے فرمایا کہ تفریح کرنے کی بھی اجازت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہماری کچھ ڈومینز ہیں۔ وی آر مسلمز، وی ہیو بین ordained بائی اللہ دیٹ وی شوڈ آپریٹ ان سرٹن باؤنڈریز، کچھ باؤنڈریز ہیں، ان باؤنڈریز کے اندر ہمیں آپریٹ کرنا ہے اور اسی کے اندر ہمارا فائدہ ہے۔ جی اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ واقعی مدنی چینل کے ناظرین غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو باؤنڈریز دی ہیں، جو شریعت نے حد مقرر کی ہے، اس کے اندر رہتے رہتے ہی ہم نے خوشی کرنی ہے، اسی میں غمی کرنی ہے، اور ہمارا فائدہ دنیاوی اور اخروی بھی اسی کے اندر ہے، اسی کے اندر دنیا اور آخرت کی نجات ہے، فائدہ بھی اسی کے اندر ہے۔ لہٰذا غور کریں کہ ہمیں عید کیسے گزارنا چاہیے۔ بہت پیاری بات کی کہ نیا ورژن آتا ہے تو اس کے اندر جو ہے کچھ نئی اپڈیٹس ہوتی ہیں، نئی اس کے فیچرز ہوا کرتے ہیں، تو اسی طرح اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز خریدیں اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک آتی ہے، اور اس کے اندر اس کو چلانے کے طریقہ کار سب چیزیں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو اس نے جو ہمیں گائیڈ بک گویا کہ قرآن عطا فرمایا ہے، اس کو پڑھیں کہ ہماری ہدایت اور ہماری زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں، پھر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں گزار سکیں گے۔ اور اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام نے ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ عید کیسے گزارنی ہے یہ بھی اسلام نے ہمیں بہت اچھے انداز میں بتایا ہے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ مولانا عابد مدنی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ عابد بھائی کیا فرماتے ہیں، عید کی خوشیوں کو مزید کیسے دوبالا کیا جا سکے؟ ایک بندہ اپنی مستی میں موج کی مستی کے اندر رہتا ہے، مزید خوشیوں کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم و احسان سے رمضان مبارک ہمیں نصیب ہوا، الحمدللہ، اور اس کا کرم بالا کرم کہ اس نے رمضان کے بعد ہمیں مزید خوشیاں عید کی عطا فرمائیں۔ جی تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ نیکی سے انسان کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے، نیکی سے انسان کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے، ماشاءاللہ، جس کا ذکر ایک حدیث پاک میں بھی موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟
اس موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی وہ ہے جس کے کرنے کے بعد تجھے دل میں فرحت، خوشی محسوس ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اگر عید کے دن ہمیں نیک اعمال اگر کرنے ہیں تو اس کا ایک ہمارے پاس سمجھیے کہ ایک چیک کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اور نیک اعمال ایک تو ہوتے ہیں جو خود کیے جائیں، یعنی کہ نماز، روزہ اور دیگر یہ وہی باتیں ہوتی ہیں جس کا خود کو فائدہ ہوتا ہے، جی اور کچھ نیک اعمال وہ ہوتے ہیں جس کے کرنے سے دوسروں کو بھی خوشی حاصل ہوتی ہے، سبحان اللہ، جیسے غریبوں کی، مسکینوں کی خبر گیری کرنا، صحیح، یہ بھی نیک کام ہے۔ اس سے دوسروں کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا یہ ایسا نیک کام ہے کہ اس سے دوسروں کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے، اور جب دوسرے کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے تو بندہ اس کی خوشی کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہے اپنے دل کے اندر۔ تو ہمیں اس دن جو ہے وہ ایسے غریب لوگوں کو اور مسکینوں کو اور یتیموں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی یہ ثابت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن جو ہے وہ غریبوں اور مسکینوں کی خبر گیری فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ، بالخصوص، سبحان اور اللہ، ویسے ہی خبر گیری فرمایا کرتے تھے، لیکن عید کے دن خاص شفقت فرمایا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، اور یہ رمضان المبارک کے اندر ذہن بنا کے رکھنا کہ عید آ رہی ہے یا عید کے بعد یا عید والے دن میں جو ہے وہ فلاں فلاں معاذ اللہ گناہ کروں گا، پہلے اسے پلاننگ بنا کے رکھنا، یہ معاشرے میں یہ بھی بڑا پایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے اپنے محلے میں شراب کی بوتلیں بھی پڑی ہوئی دیکھی معاذ اللہ، استغفر اللہ، عید کے اگلے دن جیسے ہی شوال میں اس کے بعد۔ تو توبہ نعوذ باللہ، اس طرح مسلمانوں کا محلہ ہو اور اس کے اندر شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی ہوں، حسن زن کا آواز دیں تو حسن زن بہت مشکل سے آتا ہے کہ آخر کیوں یہ کیوں پڑی ہوئی ہے یہاں پر۔ تو یہ ایسے میں لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے اور گندوں کے ساتھ گیہوں بھی پس جائے۔ اور پہلے جو پلاننگ بنا کے رکھتا ہے ایسوں کے متعلق ایک حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے شخص کے روزے عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں، تو یہ پلاننگ بنا کے رکھے کہ رمضان کے بعد میں نے یہ گناہ کرنا ہے معاذ اللہ۔ اللہ، رمضان مبارک میں جو توبہ کی ہے تو عید کے دن اور عید کے بعد بھی، عید کے بعد کوئی عید کے دن مسلمانوں کو کوئی کھلی چھوٹ نہیں مل جاتی کہ وہ جو چاہے مرضی کریں، بلکہ شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منائیں، خوشی ضرور منائیں۔ خوشی منانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن خوشی کے اندر بندہ آپے سے باہر نہ ہو جائے۔ مسلمانوں کی خوشیاں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کی دیگر ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ جب یہ فرما دیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جب میری ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، قل ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی اور میری زندگی یہ سارا اللہ کے لیے ہے، تو پھر بندے کی جب زندگی رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے تو اس کے لیے پھر بھلے عید ہو یا عید کے علاوہ ہو، ساری زندگی اس کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے گزرنی چاہیے۔ بالکل اللہ کی رضا کے لیے گزرنا چاہیے۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ موت ہمارے پیچھے ہی لگی رہتی ہے۔ مجھے 2-4 سال پہلے کا واقعہ ہے، ایک اسلامی بھائی ہیں ہمارے، ان کے عزیز تھے تو وہ رات میں شاپنگ کے لیے نکلے، سبحان بھائی، رات میں شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں اور اپنی عید کی شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن چاند رات کو ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں عید، اب ان کی عید کہاں، ان کی عید قبر میں ہوئی، قبر کے اندر پہلی عید کا پہلا دن ان کو ملا۔ اب مجھے 2-3 دن پہلے ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ عید کے دن ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم عید کے دن گھر کے اندر فاتحہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے، فاتحہ کرنی چاہیے، اصالہ ثواب بڑا اچھا عمل ہے، لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہم جن گناہوں میں لگے ہوئے ہیں تو موت تو وہاں پر بھی آ سکتی ہے۔ ہم جو ہے وہ بڑے بڑے پلاننگ کر رہے ہیں گناہ کرنے کے، عید کے دنوں کے اندر کہ عید ہم اس طرح گزاریں گے، عید ہم اس طرح گزاریں گے، اور وہی عمل کرتے ہوئے اگر گناہ کرتے ہوئے موت آ جاتی ہے تو کیا ہمارا معاملہ ہوگا، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ لہٰذا عید اچھے کاموں میں گزاریں، عید اچھے کاموں میں گزاریں، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ کچھ کالز آپ کی ہیں، آئیے کالز اور SMS کو اپنے سلسلے میں ملاتے ہیں۔ جی صبح رمضان پروگرام اس ٹائم لگا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور مدنی چینل کے سب میں پروگرامات دیکھتا ہوں الحمدللہ۔ مدنی چینل میرے گھر میں چلتے صرف مدنی چینل ہے۔ آج تو الوداع ماہ رمضان ہے، اور میری گزارش تھی کہ اگر اس میں ہمیں نعت سنا دیتے، بس اب تو ایک ہی دھن ہے، چلو ماہ رمضان کی برکتوں سے شاید اللہ تعالی ہمیں بھی مدینے کا مسافر بنا لے۔ آمین آمین۔ جی نیکسٹ کال۔
محمد جاوید اشرفی اتاری، ہند گجرات کے شہر پالیتانہ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ خوشبوئے رمضان بہت ہی پیارا سلسلہ، اور آج آخری سلسلہ ہے۔ ہم نے پورا ماہ یہ سلسلہ دیکھا، مگر یہ پورا رمضان مدنی چینل کے ساتھ کیسے گزر گیا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں، میسج کے اندر کہتے ہیں کہ میرا نام احمد رضا ہے، خوشبوئے رمضان سلسلہ بہت اچھا ہے، مجھے الوداع کلام سنا دیں، شکریہ۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور میسج یہ ہے کہ کلام سنا دیں، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، اتاری فیملی فرام رحیم یار خان، واہ بھائی واہ۔ ایک اور میسج یہ ہے کہ مجھے الوداع ماہ رمضان کا کلام سنا دیں، اور ایک میسج یہ بھی ہے کہ دید تیری آقا عید میری، خوشبوئے رمضان میں یہ کلام سنا دیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور میسج یہ ہے کہ میرا نام احمد علی ہے اور میں ہزروں سے بول رہا ہوں، بول نہیں رہے آپ لکھ رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مجھے یہ والا کلام سنا دیں کہ میرے مرشد ہیں عطار، واہ بھائی۔ ایک اور میسج یہ ہے عمران بھائی وقار بھائی سے مدنی التجا ہے، کلام سنا دیں کہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے آج کا خوشبوئے رمضان سلسلہ، یہ بھی میسج تھا۔ اور ایک میسج یہ ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے کہ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور میسج یہ ہے کہ آصف اقبال بھائی ہیں سردار آباد سے، عمران بھائی وقار بھائی سے کلام سنوا دیں، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وقار بھائی کچھ فرمائشیں مکمل کر لیں، انشاءاللہ پھر ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ میں بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم، یہ تیرا کام، یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے
تڑپتے ہوئے دل محشر میں چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری کیا بات ہے. در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی مدنی در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی دید تیری ہے عید میری ہاں دید تیری ہے عید میری جلوہ دکھاؤ ہمیں تو جلوہ دکھاؤ مکی مدنی ہاں در پہ بولا مکی مدنی اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو ہاں اب تو بس ایک ہی دھن ہے آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری صبح مکے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھو ہاں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. الوداع ماہ رمضان. قلب عاشق ہوا پارا پارا الوداع الوداع رمضان کلفت ہجر و فرقت نے مارا کلفت ہجر و فرقت نے مارا الوداع الوداع رمضان الوداع الوداع رمضان
رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع رمضان، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جھوک در جھوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع رمضان، سال آئندہ شاہ حرم تم، سال آئندہ شاہ حرم تم، کرنا عطار پر یہ کرم تم، کرنا ہم سب پہ یہ بھی کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا میرے آقا، تم مدینے میں رمضان دکھانا میرے آقا، تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع رمضان، الوداع الوداع رمضان، الوداع الوداع رمضان، الوداع الوداع بات ہے۔ سبحان بھائی، آپ کے لیے ایس ایم ایس آیا ہے کہ ہمارے ایس ایم ایس کرنے والے اسلامی بھی کہتے ہیں کہ سبحان بھائی کی آمد ماشاءاللہ، مرحبا صد مرحبا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مظفر گھر کب تشریف لائیں گے۔ ایک تو یہ لکھا ہے، اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ سبحان بھائی کی آواز میں کوئی کلام سنا دیں تو کیا ہی بات ہے۔ پڑھتے ہیں کلام آپ؟
تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. مشکل ہو جائے گا. پڑھ دیں کوئی ایک دو اشعار دلجوئی کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے. کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ. مائک لے لیں. No matter Taiba far away, we have to go and visit one day. No matter Taiba far away, we have to go and visit one day. Aka will call us day one day. Aka will call us day one day. Murshid will show the way one day. Salli ala nabiyyina, salli ala Muhammadin. سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. کفیل بھائی کیا ارشاد فرماتے ہیں مفتی صاحب. مزید اسلامی تہوار اور غیر قوموں کے تہوار میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اسلام کا کوئی بھی تہوار ہے وہ انسان کو اس کے خالق کی طرف رجوع کرنے کا درس دیتا ہے. عید الفطر کے اندر بھی دیکھیں کہ ابتدا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے ساتھ ہے کہ بندہ پہلے نماز پڑھتا ہے. نماز کے لیے جانے سے پہلے جو ہے وہ تکبیرات کا حکم ہوا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. تو انسان تکبیر پڑھے کہ عید الفطر میں جاتے ہوئے آہستہ آواز میں تکبیر پڑھے, عید الاضحیٰ کے اندر بآواز بلند. تو اس تکبیر کے اندر بھی بندہ اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ مولا تو ہی سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو گویا کہ تمام تہواروں میں تمام چیزوں میں اسی بات کا جو ہے وہ پابند کیا ہے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں کے اندر گم ہو کر اپنے خالق کو نہ بھولے بلکہ اپنے خالق کو جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھے. آپ دیکھیں غیر مسلموں کے یا دیگر قوموں کے جو بھی تہوار ہیں ان کے اندر وہ مادی چیزوں کے اندر جو ہے وہ مصروف ہو جاتے ہیں اور اسی چیز کو جو ہے وہ اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں, کیونکہ بہرحال ان کے لیے دنیا ہی جو ہے وہ سب کچھ ہے, تو وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہوئے سب کام کرتے ہیں. جبکہ ایک بندہ مومن کے لیے دنیا تو قید خانہ ہے اور در حقیقت اس کی لیے جنت ہے آخرت کے اندر, تو وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے. تو اسلام کے جتنے بھی تہوار ہیں, عید الاضحیٰ ہے, عید الفطر ہے, یا اس کے علاوہ آپ جہاں بھی دیکھیں تو وہاں پر ان تہواروں کی ابتدا, ان مواقع کی ابتدا ہی جو ہے وہ رب تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد کے ساتھ ہوتی ہے, رب تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ہوتی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مبارک دن کو منانے کی ابتدا جہاں ان نیک کاموں کے ساتھ کریں, اور اس کے علاوہ جن کاموں کا احادیث کے اندر جو ہے وہ درس دیا گیا اس دن میں کرنے کا کہ صدقہ فطر ادا کریں اور نماز عید. اچھا یہ بھی بتا دیں صدقہ فطر کیا جو ہے عید کی نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں یا پہلے دینا ہوتا ہے؟ سنت یہ ہے کہ عید الفطر سے پہلے ادا کیا جائے. البتہ اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو بھی ساقط نہیں ہوگا, جس کے اوپر لازم ہے اس پر بہرحال بعد میں بھی ادا کرنا ہوگا, اور جب بھی وہ ادا کرے گا تو وہ ادا ہی شمار ہوگا. تو صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کیا جائے, اور صدقہ فطر کے علاوہ بھی اور ویسے ہی صدقہ و خیرات کیا جائے, مساجد کے اندر دیا جائے, غریبوں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو جو ہے وہ صدقہ و خیرات کیا جائے. تو یہ جو ہے وہ سلسلہ رکھے. یوں ہی مصافحہ کریں, معانقہ کریں لوگوں کے ساتھ, فقط یہ نہیں کہ جان پہچان والوں سے ہی کریں بلکہ جو جان پہچان والے نہ ہیں ان سے بھی کریں. فرمایا کہ سلام کرو اسے بھی جسے تم جانتے ہو, جسے نہیں جانتے اسے بھی جو ہے وہ سلام کرو. تو عید کے موقع کے اوپر بھی بندہ اوقات ہوتا ہے مسجد کے اندر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یار یہ جو ہے وہ ہے, اور دوسرا جو انجان ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ کترا جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک مسلمان سے جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ محبت کا, بعض لوگ جو ہے وہ رسم کے طور پر جو ہے وہ مل رہے ہوتے ہیں, بہت جلدی کے اندر ہوتے ہیں, تو محبت کے ساتھ ملنا چاہیے کہ سامنے والے کو آپ کی محبت کا بھی احساس ہو. تو محبت کے ساتھ مصافحہ کریں, معانقہ کریں, اسے جو ہے وہ دعا دیں, خود اپنے حق میں اس سے جو ہے وہ دعا لیں. تو یوں ایک یہ مبارک دن جو ہے وہ انسان گزارے, اور پھر وہی کہ یہ تو نیک اعمال نفلی اعمال کرتا رہے لیکن ساتھ ہی ساتھ فرائض کو فراموش نہ کرے, کہ فرائض جو ہیں نمازیں ہیں وہ پابندی کے ساتھ ادا کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ عید کی خوشیوں میں اس قدر جو ہے مصروف ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے خوشی دی ہے جب اس کے گھر کی طرف سے آواز آئے, ہم دوسرے گھروں کی طرف تو جا رہے ہوں, رشتہ داروں کی طرف تو جا رہے ہوں, لیکن جس نے یہ نعمت عید کی دی ہے جب وہ اپنے گھر کی طرف بلائے تو ہم کہیں اس سے غافل نہ ہو جائیں. تو بہرحال اس کی طرف جو ہے وہ ہم بڑھتے چلے جائیں. عمران بھائی اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک رہنمائی ہے اور عید وہ جو ہمیں حکم ہے اس کی ایک کڑی ہے. دیکھیے آج ایسا اپروچ بن رہی ہے جیسے ہم نے ہائیبرڈ کاموں کو کر دیا ہے. ہائیبرڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ جگہوں سے رہنمائی آئے یا ایک یا دو جگہوں سے ایندھن آئے. ہائیبرڈ کی اصطلاح عام طور پہ ان گاڑیوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے
جہاں پر بیٹری سے بھی ایندھن آتا ہے، پیٹرول سے بھی ایندھن آتا ہے. تو ہائیبریڈ کا ویسے مطلب ہوتا ہے کہ 2-4 جگہوں سے بات آ رہی ہے. اب دیکھیے، اب آج تک میں نے تو ذاتی طور پہ کبھی یہ نہیں سنا کہ 10 ذی الحج کو کسی غیر مسلم نے جو ہے وہ قربانی کی ہو یا جانور اس نیت سے کاٹا ہو کہ آج کے دن مسلمان جو ہیں وہ سارے کے سارے جانور کاٹ رہے ہیں اور جانور کے خاص پرپس کے لیے کاٹ رہے ہیں. ویسے تو سارا خود بھی رکھ لیا جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پہ جو جانور قربان کیا جاتا ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. اور ویسے اگر کوئی غریب، ویسے کوئی اگر ضرورت مند آ کے دروازہ کھٹکھٹائے، اس کو 10 روپے دے دیے جاتے ہیں، 20 روپے دے دیے جاتے ہیں. لیکن وہ اگر عام دنوں میں آ کے گوشت مانگے گا تو اہل خانہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، کتنا سنائیں گے اس کو، یہ کلیئر ہے. لیکن یہ وہ دن ہوتے ہیں کہ جن دنوں کے اندر وہ گوشت لے کے انسان خود ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کسی کو دیا جائے. اب ویسے دنیا میں جو ریسٹورنٹس ہیں، ہوٹلز ہیں، بڑی بڑی چینز ہیں، یہ بلینز کے جانور کاٹ رہی ہیں کیونکہ اس کے پیچھے فائنینشیل کنسرن ہوتا ہے. لیکن دین اسلام کا ایک پیارا طریقہ ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بات کو فالو نہیں دنیا کرتی، ظاہری بات ہے ان کا اسکول آف تھاٹ اور ہے جو دیگر لوگ ہیں. ہم کیوں اتنا زیادہ فالو کرتے ہیں؟ اتنا فالو کرتے ہیں کہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ ایک دن ایسا ہے جو ہمیں بطور انعام کے ملا، یوم تشکر کے طور پہ ملا، اس میں بھی ان کو فالو کیا جا رہا ہے. ہماری سوسائٹی کی اپنی نارمز ہیں، ہمارے دین اسلام کی اپنے آرڈرز ہیں، اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. ایک ایسا معاشرہ عمران بھائی جہاں پر گھر کے اندر پالتو کتا یا پالتو بلی ہونے کے چانسز 65% ہیں، سکی ماں اور سکا باپ ہونے کے چانسز 10% بھی نہیں ہیں. آپ بتائیے اس معاشرے کو فالو کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ چیز آپ کی، یہ تہوار آپ کا ہے، منا رہے آپ دوسروں کے انداز کے اندر ہے، یہ کون سی جو ہے وہ لاجک کی بات ہے، کون سی عقل مندی کی جو ہے وہ بات ہے؟ اور یہ چیز جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ چیز یہ اتنا اندھا دھند ہمیں لے کے جاتی جا رہی ہے، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ غیر فطری انداز ان کا اور غیر اسلامی انداز ان کو کتنا پریشان کر رہا ہے. شراب کوئی میٹھی چیز نہیں ہے، شراب ایک کڑوی چیز ہے. فرسٹریشن اتنی زیادہ ہے کہ اس کو دور کرنے کے لیے اس کو بھی سینے سے لگانے کے لیے تیار ہو گئے. ہمارا شعبہ میڈیسن سے ریلیٹڈ ہے. فارماسیوٹیکل کی جو ریسرچ ہے نا اس وقت، دوائیاں بنانے والی ریسرچ، اس میں زیادہ سے زیادہ پیسہ اینٹی ڈپریسنٹ کو جاتا ہے، اینٹی انگزائٹی کو جاتا ہے. ٹینشن اتنی زیادہ ہوگی کہ ان دوائیوں کے اندر ریسرچ بہت زیادہ ہے. اب بتائیے کہ وہ اس معاشرے کی پیروی کیوں ایک مسلمان کر رہا ہے جبکہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے فرمایا. دیکھیے 2 کانسیپٹ ہیں دین اسلام میں. ایک ہے حلال. حلال کا مطلب ہے صحت، حلال کا مطلب ہے شفا، حلال کا مطلب ہے ثواب، حلال کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی. اور اس کے اپوزٹ کانسیپٹ ہے حرام. حرام کا مطلب ہے بیماری، حرام کا مطلب ہے اللہ کی ناراضی، حرام کا مطلب ہے گناہ. اب یہ جس کی طرف جائے گا اس کے رزلٹس ضرور آئیں گے، چاہے وہ انفرادی طور پہ ہو چاہے وہ اجتماعی طور پہ ہو. اب جس طرح سے مفتی صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ مطلب شراب پڑی ملتی ہے. اب یہ جو شراب یوز کر رہے ہیں یہ فرسٹریٹڈ ہیں، یہ پریشان ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. دنیا کی اس وقت ٹاپ 10 انڈسٹریز کے اندر شراب کی انڈسٹری سمجھی جاتی ہے. پوری دنیا میں شراب اتنی پھیل گئی، بچہ بڑا بوڑھا شراب پی رہے ہیں. اور جو تحریریں ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے سامنے تحریر لکھی ہے، کچھ تحریریں کافی پرانی تھیں اور ان کو کاربن ڈیٹنگ سے دیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے. تو ابھی تک انسان نے جو سب سے پرانی تحریر ڈھونڈی ہے، یعنی انسان کے مطابق، وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مقدسہ سے 6000 سال پہلے کی ہے. اس سے پہلے بھی تحریریں ہوں گی لیکن یہ جو وہ انسان دعویٰ کر رہا ہے وہ ڈھونڈی ہے. ہاں جی ملی ہے اور اس کو انہوں نے دیکھا ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ شراب پی کے حکومت کے کاموں کی طرف نہ جاؤ. اب یہ شراب کی وجہ سے آج ایک ٹائیڈل ویو آف کینسر آ رہی ہے. میرے پاس یہ اعداد و شمار موجود ہے کہ اگر اسی طرح کینسر بڑھتا رہا تو سن 2035 تک 24 ملین سے زیادہ افراد کینسر کا شکار ہو جائیں گے. اور پروفیسر کرس بنکر ہے، یہ اوبیسٹی ایکسپرٹ ہے اور یہ UK کے اندر کینسر ایسوسی ایشن کا صدر بھی ہے. اس کے مطابق کہ میلانوما جو سکن کا کینسر ہے، یہ شراب جب انسان پیتا ہے اور پھر دھوپ میں بیٹھتا ہے اس کی سکن میں ایک ایسا ریئیکشن شروع ہوتا ہے کہ یہ ہو جاتا ہے. اور یہ UK میں بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے. پریگننٹ لیڈیز جو ہیں، حاملہ خواتین، اگر شراب کا استعمال کریں تو بچے لنگڑے لولے پیدا ہونے کا خدشہ ہے. شراب پی کر جو 3 امپیکٹس ہیں، سب سے پہلے شراب پی کر جو بیماریاں لگتی ہیں، نمبر 2 شراب پینے کے بعد ڈرائیونگ کرتے ہیں اور جو گاڑی لگتی ہے بندے مرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ شراب پی کر جو حواس گم ہو جاتے ہیں اور انسان دھینگا مشتی کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے. ان تینوں وجوہات کو اگر ملایا جائے تو شراب دنیا میں اس وقت
خودکشی سے اور دیگر وجوہات سے بڑی وجہ بنتی ہے ہلاکت خیزی کی۔ اب دیکھیے ایک طرف خود ہی اتنی پھیلائی شراب، اتنی پھیلا دی کہ ہر طرف شراب ہوگی، پبز ہو گئے، اور پھر اس کے اوپر پریشان ہو کے یہ ساری ریسرچز بھی آ رہی ہیں، جبکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا تھا 1400 سال پہلے، جب دنیا میں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، یعنی جب میرے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، کئی معاشروں میں مذہبی تقریبات میں شراب کے بغیر تصور بھی نہیں تھا، شعراء جو تھے، پوئٹس جو تھے، وہ شراب کی تعریف کے اندر قصیدے لکھا کرتے تھے، اور اس حالت میں میرے آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ کتنے اولو العزم ہیں آپ، اور کتنے آپ کا ڈیکورم ہے۔ تو یہ کہ ہمیں بتائے گا کہ یہ ام الخبائث ہے، برائیوں کی ماں ہے، اور آپ نے دیکھ لیا ساری برائیوں سے جنریٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ کہ ہمارا وطن بھی ہے اور دیگر مسلم کنٹریز بھی ہیں، اور سارے مسلمان جو ہیں وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ یہ چیز ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام نے منع فرمائی ہے، اور ہمیں انداز زندگی وہ اختیار کرنا ہے جو فطرتی ہے، اور اسلام وہ دین فطرت ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری گفتگو کی، اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے۔ بہت اہم مدنی پھول تھے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی عید گزاریں مدنی چینل کے ساتھ، عید گزاریں اطاعت الہی اور اتباع رسول کے اندر، عید گزاریں آپ درود و سلام پڑھتے ہوئے، عید گزاریں پڑوسیوں کے ساتھ، عید گزاریں رشتہ داروں کے ساتھ، عید گزاریں اللہ والوں کے ساتھ، عید گزاریں مسجدوں میں جا کر، عید گزاریں غریبوں کے ساتھ، اس طرح عید کو گزاریں، اور اللہ کی نافرمانی میں عید نہ گزاریں۔ اگر وہ ناراض ہو گیا تو ہماری عید بھی برباد ہو جائے گی، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اللہ کی رضا کے اندر ہی خوشی ہے اور اسی کے اندر کامیابی ہے، لہٰذا عید کے دن بھی رب کو راضی کرنے والے کام کریں، عید کے دن بھی ایسے کام کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، حضور علیہ السلام کی ہمیں رضا مل جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا مدنی چینل عید کے موقع پر بہت ہی پیارے پیارے سلسلے الحمدللہ لے کر آ رہا ہے، تو عید پر آپ مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیں، مدنی چینل کو دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ مزہ بھی آئے گا، علم دین بھی حاصل ہوگا اور عید بھی ہماری گزرے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو آج کے بھی قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آئیے آخر میں صلاۃ و سلام کے دو اشعار شامل کرتے ہیں۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پڑھتے درود پڑھتے سلام، پڑھتے درود پڑھتے سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، تیری ثنا ہے میرا نصیب آقا، تیری ثنا ہے میرا نصیب، قربان تجھ پر جان ادیب آقا، قربان تجھ پر جان ادیب، تجھ پر تصدق عالم تمام، تجھ پر تصدق عالم تمام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج عصر کے بعد جو ہے خصوصی طور پر الوداعی اجتماع ہوگا رمضان المبارک کے حوالے سے، جس کے اندر نگرانی شورا امیر اہل سنت بھی ہوں گے۔ آپ کو دعوت دیں گے کہ لازمی طور پر اگر آپ باب المدینہ میں ہیں، عریب کریم میں ہیں، تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ تشریف لائیے، اور اگر نہیں تو مدنی چینل پر ان خوبصورت لمحات کو لازمی دیکھیں، شرکت فرمائیں۔ انشاءاللہ رمضان کی محبت مزید بڑھے گی، نیکیاں کرنے کا جذبہ بھی ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشبوئے رمضان دل کو مہکائے، خوشبوئے رمضان، خوشبوئے رمضان،
رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔ نہ ہے غرض کوئی بھی چاہے ہو زبان۔ مدنی چینل ہر سال کی طرح اس سال بھی لا رہا ہے عید کی خصوصی نشریات۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ عید کے دن صبح 6:15 بجے دیکھنی ہے نماز عید براہ راست۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تمام عاشقان رسول کو عید مبارک۔ دن ہے خوشی کا ہے، عید ہے نام، ہے مومنوں کے لیے انعام۔ عید کے پہلے دن صبح 7 بجے دیکھیے سلسلہ براہ راست صبح عید۔ ہے مومنوں کے لیے انعام، سبحان اللہ و بحمدہ۔ عید کے پہلے دن صبح 10 بجے ہوں گے بزرگ اسلامی بھائی اور ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ جواب دیجئے 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام کون بتائے گا؟ قرآن پاک، داؤد، زبور، تورات۔ قرآن پاک اور داؤد، زبور۔ داؤد کون سی کتاب ہے؟ انجیل، زبور، تورات۔ جواب درست مان لیا جاتا ہے۔ ہم ہوں گے کچھ مسکراتے چہروں کے ساتھ صبح 11 بجے دیکھیے سلسلہ مسکراتے چہرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ عید کے دن دوپہر 2 بجے سلسلہ ہونا ہے جس کا نام ہے بہار عید، جس میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ مفتی قاسم صاحب، اراکین شورا اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی ہوں گے۔ دلچسپ گفتگو ہونی ہے اور آپ بھی ان سے بات کر سکیں گے۔ دن ہے خوشی کا ہے، عید ہے نام، ہے مومنوں کے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عید کے تینوں دن آپ دیکھ سکیں گے مدنی منوں کا سلسلہ روشن عید۔ کس کی آنکھیں بند ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ اب آنکھیں بند کر کے ہم سب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ضرور دیکھیے شام 6 بجے عید منائیں علماء کے ساتھ۔ ہے مومنوں کے لیے انعام، دن ہے خوشی۔ عید کے تینوں دن دیکھیے 7:45 پر ذہنی آزمائش عید اسپیشل ایک نئے انداز میں۔ شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ 10 نیکیوں کا ثواب۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ دیکھیے مدنی خبریں عید کے تینوں دن رات 9 بجے۔ عید کے پہلے دن دیکھیے بعد نماز عشاء تقریباً 9:45 پر امیر اہل سنت کا شاندار سلسلہ مدنی مذاکرہ۔ ایک مسئلے کا حل عطا فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ مزارات پہ جاتے ہیں اور مزارات پہ جا کر یہ سجدے کرتے ہیں، اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ بہت سارے مزاروں پر میں نے تو حاضری دی ہے الحمدللہ، مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی کسی نے سجدہ کیا ہو قبر کو، لیکن اب لوگ اتنا بولتے تو ہو سکتا ہے کہیں کوئی کرتا بھی ہو، تو ظاہر ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، غلط کرتا ہی ہے۔ اور اس میں اب 2 صورتیں ہیں سجدے کی، کہ اگر وہ جس کو سجدہ کر رہا ہے مزار کو، تو یہ عبادت کی نیت سے کر رہا ہے سجدہ، تب تو کافر ہو جائے گا، اور عبادت کی نیت سے نہیں کر رہا، ویسے ہی سجدہ کر رہا ہے تو یہ سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ دن ہے خوشی کا ہے، عید کے دوسرے دن ٹرانسمیشن کا آغاز ہوگا صبح 9 بجے اور ہوں گے آپ کی اسکرین پر ہمارے بزرگ اسلامی بھائی۔ خوشی کا ہے، عید ہے نام، ہے مومنوں کے لیے۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے عید اسپیشل عید کے دوسرے اور تیسرے دن صبح 10 بجے براہ راست۔ عید کے دنوں میں جہاں ہم اپنوں کو یاد رکھتے ہیں وہاں اپنے مرحومین کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ مدنی چینل لا رہا ہے عید کے دوسرے دن دوپہر 12 بجے عید اور مرحومین۔ ہوں گے آپ کے اور ہمارے نگران شورا ایک نئے انداز میں۔ انداز کیا ہے؟ جی ہاں، ہوں گے بزرگ اسلامی بھائیوں کے ساتھ۔ آپ کو خاص طور پر دیکھ کر میں کہوں گا کہ جیسے کہ کہتے ہیں نا وہ بزرگ ہی سنور گئی،
फिरता था मारा मारा ना था कोई सहारा, आ पहुंचा मैं भी सुनकर अत्तार रहनुमा। बखैर रागले वश आत के जी आया नू भली करी आया। मदनी चैनल ला रहा है मुख्तलिफ कौमों की खुशबुओं में बसा हुआ शानदार सिलसिला जिसका नाम है ईद के रंग मदनी चैनल के संग। ईद के दूसरे दिन आप देख सकेंगे प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया को मीठे मीठे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों के साथ। प्यारे पापा जान, ये इरशाद फरमाए, क्या ईद में मदनी मुन्नियाँ मेकअप लिपस्टिक लगा सकती है? जी हाँ। के लिए है खुशी का है ईद है ना। ईद के दूसरे दिन रात 9:45 पर देखना है सिलसिला ईद बनाएं निगराने शूरा के साथ। मैं आसान सवाल कर रहा हूं, जल्दी से बताना पड़ेगा, जल्दी से बताना पड़ेगा, ठीक है? ये दिन है खुशी का है ईद है ना। देखिए निगरानी शुरा का सिलसिला सोशल मीडिया के सोशल इश्यूज। सोशल मीडिया पर हर कोई अपना मौक़िफ़ दे रहा है। जिस किस्म के कमेंट्स वहाँ पढ़ने को मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि कौम में ना शऊर नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। एक बंदा कहीं गया है तो वो बताएगा नहीं क्या मैं यहाँ गया था। इतनी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे आ रही होती है, इसमें हमें क्या देखना चाहिए? एक मसला लोगों ने कहीं सुना, उसके बाद क्या करेंगे? पागलों की तरह गूगल सर्च कर रहे होंगे। इस तरह के किसी भी सर्च इंजन पे जाकर कोई भी अपनी बीमारी की दवाई नहीं लेता। गलत मसाइल, गलत बातें, गलत चीज़ें लोगों तक धड़ाधड़ पहुँच रही हैं। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। हम लोग जो है ना बगैर एजुकेशन के हम ईजाद को यूज करते हैं। ईद के तीसरे दिन भी शानदार नशरियात का सिलसिला रहेगा जारी। दोपहर 2 बजे देखेंगे सिलसिला उम्मीद की किरण और 3:30 बजे देखना ना भूलिए शानदार सिलसिला जिसका नाम है मदनी सफरनामा जानशीने अमीर अहले सुन्नत के साथ। दिन है खुशी का है ईद है ना, है मोमिनों के लिए। कुछ कंफ्यूजन्स मिटाने के लिए, कुछ अनोखी बातें समझाने के लिए ईद के तीसरे दिन एक जबरदस्त सिलसिला होगा शाम 6 बजे, फितरी और गैर फितरी जिंदगी। अचानक पानी पीने के लिए उठे और ऐसा महसूस हुआ जैसे पाँव में सुइयां चुभ रही हैं। ऐसे मौके पर कहा जाता है कि पाँव सो गया है, फुट हैज फॉलन स्लीप। क्या इसकी क्या वजह है? रात को पाँव सही तरह नहीं सोया था, ऐसी तो बात नहीं होगी। ईद के तीसरे दिन रात 9:45 पर मैंने कुछ करने हैं खास सवालात और वो किनसे? निगराने शूरा और मुफ्ती कासिम साहब से। देखना ना भूलिए सिलसिला जाती तजर्बात। घरेलू मामलात पे आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है? यानी फैमिली के वो मामलात जो साहब ने वो साइड इफेक्ट का सिलसिला किया ना। हाँ। मेरे घर का ओवन बंद हो गया। यही तो मेरा सवाल है, आपका किनके साथ उठना बैठना है जो आप ये सीख गए हो? आपके साथ। नहीं ऐसा ना करें। आपके साथ उठना बैठना है या नहीं? सब एक मुबल्ली का वाकया याद आया। कहने लगे कि मैं एक मुल्क में गया, मुझे 1-2 दिन बाद कहने लगे, उसने कहा एक तो मेरा दिल करता है कि मैं आपको उठा के ना मैं धमाल करूं, फिर मेरा दिल करता है कि मैं आपको मारूं। अभी पिछले हफ्ते मेरा बाप मर गया, अगर आप 1-2 हफ्ते पहले आ जाते तो हो सकता है कि वो भी दुनिया से ईमान के साथ जाता। दिन है खुशी का है ईद है ना। मदनी चैनल के नाजरीन, ईद उल फितर के अय्याम जो है ये मदनी चैनल के साथ गुजारना मत भूलिएगा। गालिबन दीगर चैनल्स पर आयन मुमकिन है कि ऐसा समा हो कि जैसे शैतान की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। खुदा जाने क्या क्या मतलब तूफान बदतमीजी हो रहा होगा। रमज़ान की आपकी इबादत अल्लाह कबूल करे। रमज़ान के रोज़े हम पर फर्ज किए गए लअल्लकुम तत्तकून के कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले। ऐसा ना हो कि रोजे तो रखे कि परहेजगारी मिले और ईद आते ही शैतान की के जश्न आज़ादी की तरह मतलब ईद मनाएं और आपकी आंखें हराम से पुर हो रही हों, आपके कान हराम से पुर हो रहे हों। ऐसा ना करना। मदनी चैनल के साथ ईद के दिन रहेंगे, इंशाअल्लाह आप फायदा उठाएंगे। दोनों जहां की भलाइयां इंशाअल्लाह आपके हाथ आएंगी। देखते रहिए मदनी चैनल। सुभान